مجھے کیوں نکالا، کیوں جیلوں میں ڈالا، کیوں مجھے دیس چھوڑ کر جانا پڑا، قصور آپ لوگوں کا بھی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پھر گلے شکوے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا جس گلگت کو وہ جانتے تھے وہ کہاں ہے۔ سڑکوں پر گڑھے دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے 2015 میں 100 ارب دیے تھے، لیکن ڈیامر بھاشا ڈیم ابھی تک نہیں بنا۔ وہ کسی پر تنقید کر کے نہیں، اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ منظور نہیں۔ گلگت بلتستان سی پیک کا مرکز ہے، یہاں صرف مسلم لیگ نون نے ترقیاتی منصوبے دیے، کسی پارٹی نے یہاں کسی منصوبے کی اینٹ بھی نہیں لگائی۔ وہ گلگت بلتستان میں نئے منصوبے کی خود نگرانی کریں گے۔ شہباز شریف سے کہیں گے اسکردو ایئرپورٹ کو اور بڑا کریں۔ شہباز شریف نے سولر منصوبے دے کر گلگت بلتستان میں توانائی بحران ختم کیا۔ یہاں نون لیگ کی حکومت بنی تو وہ ہر دوسرے ماہ آئیں گے۔ نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملنے چاہیے، اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ بھی دیں گے، خواتین کی یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ گلگت میں ایک مہمان آیا ہے، کہیں برا نہ مان جائے۔ میرا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں، عالمی سطح پر ہے۔ حکمران BISP ختم کرنا چاہتے ہیں، سازشیں ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کو حق ملکیت اور 18ویں ترمیم کے تحت حقوق دلائیں گے۔ اسلام آباد کو ماننا پڑے گا گلگت بلتستان کے وسائل پر عوام کا حق ہے۔ یہ کیسی معاشی پالیسی ہے کہ امیر تر ہو؟ پیپلز پارٹی ملازمتیں دیتی، دیگر جماعتیں بے روزگار کرتی ہیں۔ سندھ میں لوگوں کو 20 لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ سندھ کے اسپتال جدید ترین، علاج 100% مفت ہے۔ دیگر حکومتیں دوستوں کو نوازنے کے لیے سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کرتی ہیں۔ ایک وزیر نے کہا 100 میگا واٹ بجلی دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو پھر ایسا ہوا کیوں نہیں؟ مزید بولے امریکہ ایران جنگ کا بوجھ سب اٹھا رہے ہیں، دعا ہے فیلڈ مارشل کی امن کوششیں کامیاب ہوں۔ ایرانی سپریم لیڈر کو اہل خانہ سمیت شہید کیا گیا، ظلم کی کہانی ایران تک کیسی ہوگی ملک کی معاشی تقدیر؟ وفاقی بجٹ میں چند دن کی تاخیر، حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 کی بجائے 10 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت پارلیمانی امور کے مطابق بجٹ اجلاس 10 جون کو طلب کرنے کی سمری صدر کو بھجوا دی گئی۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نئی سمری کے تحت اجلاس طلب کریں گے۔ بجٹ 10 جون کو اسمبلی میں پیش کرنے کی درخواست وزارت خزانہ نے کی۔ بجٹ اجلاس سے قبل کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہوگی۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس اب جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہوگا۔ وفاق اور صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ بلوچستان کے 5 علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 17 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 24 مئی کے ٹرین واقعے کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ مستونگ، نوشکی، یوب، خوزدار اور کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک 17 دہشت گرد بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔ امریکی صدر نے ایران سے رابطے ٹوٹنے کی خبریں جھوٹی قرار دے دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 دن پہلے، 3 روز قبل، کل اور آج بھی مذاکرات ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ مذاکرات کہاں جا کر ختم ہوں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایران سے کہا ہے کہ معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا۔ ایران 47 برس سے یہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے۔ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ایک نہ ایک صورت میں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے مزید کہا امید ہے اگلے ہفتے ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں گے۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر نے اپنی دیرینہ ساتھی بل پولٹے کو تلسی گبارڈ کی جگہ قائم مقام انٹیلیجنس ڈائریکٹر تعینات کر دیا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ فی الحال نہیں ہو رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان رابطے چند دن کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے حوالے سے پیغامات کا تبادلہ کئی دنوں سے رکا ہوا ہے۔ ایران نے امریکی مجوزہ حتمی معاہدے پر تاحال جواب نہیں دیا۔ معاہدے کے مسودے پر ایران میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔
دوسری جانب ایرانی سفیر رضا امیری نے کہا کہ ٹرمپ صبح شام دیوانوں کی طرح ہم باتیں کرتے ہیں۔ گزشتہ رات ایران کو بڑی کامیابی ملی۔ ٹرمپ کے ٹویٹ قابل قدر تھے جو ایران کے ڈر سے کیے گئے۔ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار، لیکن مفادات کا خیال رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ حمایت پر پاکستان اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، اب ہر شخص تم سے نفرت کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کھری کھری سنا دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رکھنے کے اعلان پر طیش میں آ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی بد زبانی کی۔ کہا، کیا احمقانہ حرکت کر رہے ہو؟ بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کی تلخ باتوں کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم اوکے اوکے کہتے رہے۔ مشتبہ خامنہئی زندہ اور تیزی سے متحرک ہیں۔ ایران کا روایتی دفاعی نظام اور دباؤ ڈالنے کی صلاحیت ختم ہو چکی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سینٹ میں خطاب۔ کہا، ایرانی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے لیے مذاکرات پر راضی ہو گیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ کئی اہم ترین امور پر مذاکرات کے باقاعدہ مرحلے میں ہے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی بندرگاہوں کا اقتصادی گھیراؤ اس وقت انتہائی سخت اور مضبوط ہے۔ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے بدلے ایران پر پابندیاں نہیں ہٹائیں گے۔ ناکہ بندی اور جنگی جرائم کی قیمت واشنگٹن اور تل ابیب کو چکانا ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ہر اقدام کی قیمت ہوتی ہے اور حساب دینا پڑتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی کی پاسداری نہیں کر رہے۔ ایرانی اسپیکر کا لیبنانی ہم منصب سے رابطہ بھی ہوا۔ لیبنان پر حملے نہ رکنے کی صورت میں مذاکرات روکنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ لیبنان پر اسرائیلی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ لیبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ ایران کے سینئر فوجی عہدیدار نے امریکہ سے دوبارہ جنگ کو ناگزیر قرار دے دیا۔ بریگیڈیئر جنرل اسدی نے کہا، ایران نے ابھی اپنی مکمل عسکری صلاحیتیں ظاہر نہیں کیں، ضرورت پڑنے پر مزید آپشنز استعمال کرے گا۔ ایرانی قوم سرنڈر نہیں کرے گی۔ جنگ کی صورت میں نیٹو کی شمولیت بھی ایران کو نہیں ڈرا سکتی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل سردار محبی نے کہا، جنگ بندی کے دوران ایران کی عسکری اور آپریشنل صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ مسلح افواج پہلے سے زیادہ مضبوط اور تیار ہیں۔